اور آزادی تب ملی کہ جس کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنے خون کو اور اپنی قربانیوں کو اس ملک کے لیے پیش کیا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ملک کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کے نام تک نہیں لیے جاتے کہ جنہوں نے تصور آزادی دیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ظلم کے خلاف لڑنا اور اس کا تصور اگر سب سے پہلے قائم کیا گیا ہے یا سب سے پہلے تصور دیا ہے تو یہ بھی اسلام کی دین ہے. آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہندوستان کی آزادی سے اسلام کا کیا تعلق؟ تو میں نہیں کہتا، بلکہ آئیے اس شخص کا میں ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رہنما مانا جاتا ہے، جس کو ہم گاندھی جی کہتے ہیں. تو گاندھی جی نے خود کہا ہے کہ میں نے جو کچھ جدوجہد کی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور جو کچھ لڑا ہے، میں نے یہ تصور اور یہ جو مشن کہ کس انداز میں لڑا جائے اور میں نے اپنے مشن کے لیے جو ایک لاہ عمل تیار کیا، ایک طریقہ کار تیار کیا، تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشن، یہ جذبہ اور یہ جنگ آزادی کے لیے جدوجہد کا طریقہ یہ امام حسین سے سیکھا ہے. یہ امام حسین کی ذات ہے، یہ ان کی شخصیت ہے کہ جس نے ظلم کے خلاف لڑنے کا ہمیں حوصلہ دیا. اور صرف لڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تم تعداد میں کم ہو مگر حق پر ہو، تو باطل کتنا ہی بڑی تعداد میں ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ تم شہید ہو جاؤ لیکن حقیقت میں جیت تمہاری ہی ہے. تو تصور آزادی کہ ظالم حکومت کا خاتمہ کیا جائے، ظالم حکومت کو اقتدار میں نہ رہنے دیا جائے، ظالم حکومت کے اپنے خود ساختہ قانون کو فالو نہ کیا جائے، یہ تصور سب سے پہلے نواسے رسول امام علی مقام نے ہمیں بخشا ہے. وہی تصورات تھا کہ جس نے ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کو اس میدان عمل میں لایا. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مجاہدین آزادی کا نام تک آج لینا لوگ گوارا نہیں کرتے کہ جنہوں نے تصور دیا ہے ہندوستان کی آزادی کا. اس میں سب سے پہلے سر فہرست جو ذات آتی ہے وہ حضرت سلطان ٹیپو سلطان کی ہے. اور یہ سلطان ٹیپو سلطان یہ کٹر سنی تھے. تو دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اگر ظلم کے خلاف کسی نے لڑا ہے اور جدوجہد کی ہے تو یہ بھی سنیوں کا جذبہ ہے. سلطان ٹیپو خود ایک بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے. ان کے والد حیدر علی جو ان کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تو ایک اس وقت کے ولی کامل جناب ٹیپو علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کروائی. اس کے بعد جو صاحبزادہ پیدا ہوا تو حیدر علی، بادشاہ حیدر علی، سلطان حیدر علی نے انہی بزرگ کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو رکھا. اور جس مقدس ماحول میں ٹیپو سلطان کی پرورش ہوئی، یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے. سب سے پہلے تصور آزادی کا ذہن دیا اور ان کا ایک مقولہ اور ایک جملہ تھا، بلکہ ان کی زندگی کا ایک کل حاصل تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ اور لومڑی کی 1000 سالہ زندگی سے. یہ ان کا زندگی کا نصب العین تھا. اور ٹیپو سلطان کے جس ماحول میں پرورش ہوئی، سلطان حیدر علی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بلکہ ولی صفت تھے. اور ان کی والدہ بھی بڑی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ تھی. یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ ٹیپو سلطان کے ایک دو شریک بھائی تھے، ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی. تو جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ذات و شخصیت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کے زندگی میں جو اثرات آتے ہیں اس میں دو چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خون کا تعلق اور دوسرا ہوتا ہے دودھ کا تعلق. خون اگر اچھے خاندان کا اور پاکیزہ ہو تو نسب اور حسب میں بھی خوبیاں لاتا ہے. دودھ اگر اچھی عورت کا ہو اور اچھی عورت کا اگر کوئی بچہ دودھ نوش کرتا ہے تو اثرات اس عورت سے خاندانی مرتب ہوتے ہیں. ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات تھے کہ بڑے مقدس ماحول میں سلطان ٹیپو کی پرورش ہوئی. ایک دائی مقرر کی گئی، دائی کا اپنا ایک بچہ بھی تھا. ٹیپو سلطان اس کا بھی دودھ پیا کرتے تھے اپنی دائی کا، اور وہ بچہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا. دائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلاتی، سلطان ٹیپو کو بھی پلاتی، یہاں تک کہ دونوں پرورش پاتے رہے. اور چونکہ سلطان ٹیپو سلطان کے دو شریک بھائی تھے وہ دائی کا صاحبزادہ، چنانچہ ٹیپو سلطان اپنے بھائیوں کی طرف سے محبت کرتے تھے. جب حضرت ٹیپو سلطان جوان ہوئے، بڑے ہوئے، بادشاہ بنے اور جب تخت پر آپ رونق افروز ہوئے تو اپنے دو شریک بھائی کو آپ نے بہت اعلیٰ منصب عطا کیا. ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں سے جب آپ نے پنجہ لڑایا اور حالات یہ ہوئے کہ انگریزوں کے خلاف جب آپ نے علم جہاد، علم آزادی بلند کیا تو انگریزوں نے متعدد بار جو ہے میسور پر حملہ کیا، لیکن ہر بار منہ کی کھانی پڑی ان کو. اور ٹیپو سلطان کی طاقت، ان کا پاور، ان کا دبدبہ اور ان کی فوج کی جابازی کا یہ عالم تھا کہ انگریز کے قدم ٹک نہیں پاتے تھے، باوجود بڑی جدوجہد کے میسور پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے. ایک وقت یہ آیا کہ انگریزوں نے پھر صلح کی بات کی، کہا کہ سلطان ہم صلح کرنا چاہتے ہیں.
تو آپ نے صلح کے لیے اپنے اسی دوسرے شریک بھائی کو بھیجا. کہا جاؤ جو بھی شرائط انگریز کہتے ہیں اس کو سنو بغور, تمہیں اگر اچھے سے شرائط لگے, قابل قبول لگے تو ان شرائط پر صلح کر لینا, اور شرائط اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر صلح نہ کرنا, جنگ جاری رکھی جائے گی. ہوا یہ کہ اس نے اتفاق کہ جب یہ دوسرے شریک بھائی گئے تو بڑی تاخیر ہو گئی, یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دوسرا شریک بھائی جو گیا ہے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ انگریزوں نے شہید کر دیا. اسی پریشانی میں محل میں گھوم رہے تھے, چونکہ ٹیپو سلطان اپنے اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے, وہ دوسرے شریک بھائی کو بڑا رسپیکٹ کرتے تھے, بڑی عزت دیتے تھے, تو کچھ حاسدین بھی تھی دربار میں, اور ان حاسدین کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ٹیپو کے کان بھرا کرتے تھے ہمیشہ. کہتے تھے کہ سلطان آپ اتنا اعتماد کرتے, آخر آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہے ہی نہیں, دوسرے شریک بھائی ہے, ایک دائی کا بیٹا ہے. لیکن حضرت سلطان ٹیپو سلطان جو اس بات کو نظر انداز کرتے تھے. اب جیسی ہوا خواہوں نے دیکھا اور جیسی یہ حاسدین نے دیکھا تو ایک موقع ملا ان کو. ٹیپو سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلطان ہمیں تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ آپ کے دوسرے شریک بھائی نے انگریزوں سے معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہ انگریزوں کے ہاتھے بک چکا ہے, اور ایک سودا کیا ہے اس نے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے پاس ٹھہر گیا ہے, اور اس نے سارے راز ظاہر کر دیے, وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ کی کمزوری کی ہو سکتی ہے, جو وہ جانتا ہے, اور یقیناً انگریزوں کی وہ اتنی مدد کرے گا کہ اس کی مدد سے انگریز میسور پر قبضہ کر لیں گے. ٹیپو سلطان نے ابتدا میں تو اس پر یقین نہیں کیا, لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ جب بہت دیر گزر گئی تو حاسدین کی یہ بات آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کرنے لگی. اسی پریشانی کے عالم میں اپنی اس دائی کے پاس جاتے, دوسری شریک ماں کے پاس جاتے اور کہتے کہ ماں, اے میری دوسری شریک والدہ, بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی ہے. میں نے اس کو انگریزوں کے پاس صلح کے لیے بھیجا, اور حال یہ ہے کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور کچھ دن گزر چکے ہیں, لیکن وہ اب تک لوٹا نہیں, بلکہ کچھ جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اس نے انگریزوں کے ہاتھ میں کچھ سودا کر لیا ہے. اور جیسی اس دائی نے سنا تو بڑے جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان قسم خدا کی میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن تم سے غداری نہیں کر سکتا. کہا کہ دوسری شریک ماں آپ یہ کس یقین کے ساتھ کہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے سلطان, تمہیں بھی جب دودھ پلایا اور اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا تو میں نے یہ چیز کا خیال رکھا کہ میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے شکم میں نہیں ڈالا, اور جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں بے وضو رہی اور تمہیں دودھ پلایا ہو. تو چنانچہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا دوسرا شریک بھائی فوراً حاضر ہوتا ہے اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے غداری نہیں کی بلکہ انگریزوں نے مجھے خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی. تو دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ سودے نہیں ہوتے جہاں دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. بہرحال ایک طویل گفتگو ہے اس تعلق سے, لیکن اب گفتگو تو اصل موضوع اور ہے میرا, لیکن مختصر طور پہ مجھے چیزیں بیان کرنا ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا ہے. آج کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت کو جنگ آزادی سے بالکل دور کر دیا جائے اور ایسا ظاہر کیا جائے کہ گویا علماء اہل سنت نے اس معاملے میں کچھ کام ہی نہیں کیا, اور یہ تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سنی علماء نے کیا کیا ہے سوائے کفر کے فتوے دینے کے علاوہ. لیکن میں کہتا ہوں قسم خدا کی اگر جنگ آزادی کا تصور کسی نے دیا ہے تو وہ صرف علماء اہل سنت ہے, اور جنہیں آج آزادی کی جنگ آزادی کا ہیرو پیش کیا جا رہا ہے وہ اپنے وقت کے انگریزوں کے ایجنٹ اور انگریزوں کے دفعدار ہوا کرتے تھے. میں کچھ تاریخی حقائق یہاں آپ کو مختصر رکھوں گا ورنہ اس پر تو ایک مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے. ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی, کچھ تفصیلات آپ نے بھی سنی ہوں گی, اور میسور جو ہے انگریزوں کے ہاتھ آیا. ٹیپو سلطان کی یہ کوشش ہے کہ انگریزوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے, وہ کامیاب نہ ہو سکی, لیکن ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت سے ایک بڑے اچھے اثرات مرتب کیے اور ذہن و فکر پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ اثرات چھوڑ کے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے بنسبت اس سے کہ گیدڑ کی تم غلامی کی 100 سال کی زندگی کو پسند کرو. آزادی کی ایک دن بہت بہترین ہے 100 سال کی غلامی سے, اور یہی وہ ذہن تھا کہ جس نے 1857 میں پھر علماء اہل سنت کو اس لائن میں کھڑا کیا. 1857 کا ایک بڑا انقلاب جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا, یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک وہ موڑ ہے کہ جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک کی ابتدا بڑی پرزور انداز میں ہوئی ہے. سمجھ لیجئے, دوسرے لفظوں میں کہوں کہ 1857 میں وہی تاریخ ہے, 1857 وہی سن ہے جس تاریخ اور جس سن کو ہندوستان میں جنگ آزادی کے تصور کے بیج کو زمین میں بویا گیا, اور جب اس سے درخت نکلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درخت ہی پھر آزادی کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے. 1857 میں جو اس جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو تھے, اس میں ایک بڑی طویل فہرست ہے جس میں خصوصاً اس تحریک کے بانی اور اس تحریک کو شروع کرنے والے کہ انگریزوں کے اقتدار کو ختم کیا جائے, اس میں سر فہرست جس ذات اور شخصیت کا نام آتا ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی ہے. اس کے بعد ایک اور حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی, یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہد ہیں.
مولانا سید کفایت علی سید بھی تھے, سادات سے تھے. اور ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس اس تعلق سے جس میں مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی یہ 1857 کی جنگ آزادی کی یہ وہ علماء اہل سنت ہے جنہوں نے لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور ایک نئی روح پھونکی. انہی میں علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی ہے. یہ حالانکہ مجذوب تھے بزرگ, ایک زمانے تک جذب کی کیفیت میں رہے, لیکن جب 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا تو فتووں پہ دستخط کرنے والوں میں یہ بھی تھے اور جذب کی کیفیت ختم ہوئی اور پورے ہندوستان میں گھوم کر انہوں نے جنگ آزادی کا ایک ماحول پیدا کیا. یہ بھی ہمارے اہل سنت کے عالم تھے. اس میں حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری, مولانا ڈاکٹر وزیر خان, یہ وہ نام ہے جن کو آج ہمارے سنی جانتے بھی نہیں ہیں. اور بھی اس میں علماء کی فہرست آتی ہے, مولانا وحاج الدین مراد آبادی, مولانا امام بخش صاحبائی, مفتی مظہر کریم دریابادی, مفتی رحمت اللہ کیرانوی. یہ سارے علماء وہ ہیں. اور اس میں ایک نام میں پیش کروں گا خصوصاً اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا ہدایت رسول. اب اگر ہم ان میں سے ہر شخصیات پر گفتگو کریں تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 گھنٹے ایک بیان کے لیے چاہیے, پھر اگر مختصر بھی ہم کریں. لیکن چند شخصیات کا میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ جنگ آزادی میں ان کا جو رول رہا. علامہ فضل خیر آبادی یہ پہلی ذات و شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. اور اس کے برعکس معاملے کیا تھے وہ تو میں برعکس کا معاملہ دوسرے اس کا پہلو پیش کروں گا, تصویر کا دوسرا رخ. جب ہوا یہ کہ انگریزوں نے ایک ایسی کارتوس تیار کیا, جب بندوق میں جب وہ کارتوس ڈالے جاتے تھے تو اس کو منہ سے چمڑے کو چھیل کے نکالنا پڑتا تھا. اس میں گائے کی چربی کا استعمال کیا گیا اور سور کی چربی کا استعمال کیا گیا. چنانچہ منگل پانڈے نام کا جو ایک شخص تھا, ایک فوجی تھا انگریزوں کا, اس نے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ ایسے کارتوسوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ ہندوؤں کے نزدیک گائے کا احترام تھا اور مسلمانوں کے نزدیک سور انتہائی ناپاک اور انتہائی نجس العین تھا. یہاں سے یہ جنگ آزادی کی بنیاد بنی اور بہادر شاہ ظفر کو اس کا قائد بنایا گیا. تو سلطان بہادر شاہ ظفر نے فتویٰ پوچھا کہ آزادی کے بارے میں کیا حکم ہے علماء کا, جنگ آزادی میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے اسلامی نقطہ نظر سے. تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ صادر کیا اور فرمایا کہ انگریزوں پر جہاد کرنا فرض ہے, ان کے وجود کو ہندوستان سے پاک کرنا ضروری ہے. چنانچہ مسجد کے اندر انہوں نے اس کا اعلان کیا اور تمام علماء کی میٹنگ بلائی. بخت خاں ایک اس وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے ہیرو تھے, یہ بھی سب سنی تھے, سب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. تو بخت خاں جو تھے وہ جنرل تھے بہادر شاہ ظفر کی فوج کے, ان کو جنرل آف چیف منتخب کیا گیا اور ان کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کو تیاری کا حکم دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف ایک فوج کو اکٹھا کیا جائے. انہوں نے جگہ جگہ جا کے نوجوانوں کو آزادی کے لیے ابھارا, فوج میں بھرتی کیا, ٹریننگ دینا شروع کیا. انہی فتویٰ دینے والوں میں حضرت سید کفایت اللہ مراد آبادی بھی تھے, جن کا تخلص کافی تھا, بہت اچھے شاعر تھے. اور ان کی شاعری کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الملفوظ میں خود فرماتے کہ میں 2 لوگوں کے علاوہ کسی کا کلام نہیں سنتا. فرمایا اس لیے کہ اکثر شعرا جو ہے آسمان و زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں اور حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں, اور بعض اتنے مبالغہ آرائی پر اتر آتے ہیں کہ کلام میں پھر جو ہے شریعت کی پابندی نہیں رہتی. تو فرماتے ہیں کہ بہت کم شعرا ہے جو اس چیز سے اپنا دامن بچائے, میں صرف 2 لوگوں کا کلام سنتا ہوں, ایک مولانا کافی کا اور ایک اپنے بھائی مولانا حسن میاں کا. اور خود اعلیٰ حضرت علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سراہتے تھے ان کی شاعری کو, بلکہ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شعر ہے, میں پڑھ رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت ان کی تعریف میں بیان کرتے ہیں. مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم, یا نغمہ شیری نہیں تلخی سے باہم, کافی سلطان نعت گویا ہے رضا, انشاءاللہ میں وزیر اعظم. حالت کہتی ہے کہ نعت گوئی میں یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ کافی, اور میری حیثیت یہ ہے کہ گویا میں ان کا وزیر اعظم ہوں نعت کہنے میں. تو اندازہ لگائیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اتنے بڑے نعت گو شاعر تھے کہ میں تو ان کی تعریف میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, عشق کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق کی روشنی میں کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نعت کہتے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ اپنی نعت کہلواتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا محمد فاروق خان صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رسول اللہ خود کہلواتے تھے کہ احمد رضا تجھے کہنا کیا ہے, کیا بات ہے حضرت, ورنہ ایسے کلام جو یہ الہامی کلام لگتے جب ہم ادائے بخشش کو پڑھتے ہیں, یہ شاعری نہیں لگتی. اسی بنیاد پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ
कसरे मीनारे रजा तो बुलंद काफी है, क्या बात तो है, इसने सच है। तुम इसके पहले जीने पे चढ़ के दिखला दो। अब फतावे रज़विया तो करामत है, हदाय बख्शिश ही पढ़ के बतला दो। क्या बात है, तो सुभान अल्लाह। हदाय बख्शिश खुद, मैं दूसरे लफ्जों में एक जगह कहूंगा कि इस्लाम और तालीमात इस्लाम, शरा के हकाम और रसूलुल्लाह की हदीसों को गोया आला हज़रत ने नज्म में जो है तहरीर फरमा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान उसको मंजूम कर दिया है। लेकिन आला हज़रत मौलाना काफी के कितने बड़े मद्दा खां कहते हैं कि मैं वजीर आजम हूं और वो नादगोई में वो बादशाह की क्या हैसियत बात रखते है, हैं। सुभान अल्लाह, तो जिसको सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदी आला हज़रत ने बादशाह कहा हो, हाँ। उसके नाते और इसके रसूल का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। तो ये मौलाना किफायतुल्लाह काफी थे, इन्होंने फतवा दिया और चुनांचे ये बख्त जो खां थे, बख्त खां जर्नल जिसको बनाया गया था, इनको मुरादाबाद के हालात लिखकर भेजा करते थे और अक्सर इनको खतूत लिखते। तो 25 अप्रैल 1858 को कुछ अंग्रेजों के जासूसों ने खबर दी कि मौलवी किफायतुल्लाह काफी साहब जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं और फतवा देने वालों में ये भी है, ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों पे जिहाद करना फर्ज है। चुनांचे इनको गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज इतने घबराए कि मौलाना काफी का लब व लहजा और उनकी शायरी का यह आलम था कि नज्म में भी वो आज़ादी पे लोगों को उभारते थे और जब उनकी नज्म पढ़ी जाती मजलिसों में और जलसों में तो लोगों में एक जान पैदा हो जाती थी। तो अंग्रेज इतने खौफजदा हुए, कहा कि फौरन मुकदमा कायम किया जाए और फौरन मुकदमे की समाअत हो और फौरन फैसला सुना दिया जाए। तो अब अंग्रेजों का खौफ इससे अंदाज लगाइए कि हुजूर सैयद किफायतुल्लाह काफी के लिए सिर्फ 2 दिन मुकदमा चला और 2 दिन के अंदर पहले दिन पे मुकदमा हुआ और दूसरे दिन जो है फांसी की सजा सुना दी गई। अल्लाह। और इनकी बेबाकी का आलम यह था, जब शहादत की खबर मिलती है, शहादत का पैगाम सुनाया गया कि फांसी होने वाली है, तो आप रो नहीं रहे थे बल्कि आप मुस्कुराने लगे सुभान अल्लाह। और फरमाया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये फांसी बरसर आम दी जाए। अल्लाह। चुनांचे मजमे आम में हज़रत अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी को लाया गया, हजारों का इस्दाम लगा हुआ था और जब लाया गया तो देखने वाली निगाहों ने देखा कि आप बड़े खुश नजर आ रहे थे। क्या बात है, आपने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, कुछ वक्त कुरान की तिलावत की, क्या बात। आंखों में सुरमा लगाया, अपने लिबास को इतने से जो है मुअत्तर किया और बड़े शान के साथ सीना कड़ाते हुए नाते रसूल गुनगुनाते हुए क्या आते बात हैं। है, सुभान अल्लाह। अब उस वक्त नात क्या कही थी वो मैं जुमले अभी वो नात के कुछ अशार पढ़ के सुनाऊंगा। अब पूछने वालों ने पूछा अंग्रेजों ने कि किफायतुल्लाह तुम्हें खौफ नहीं आता कि तुम्हें फांसी होने वाली है? कहा फांसी से मौत से तो वो डरेगा जिसको मौत के बाद की जिंदगी की मायूसी हो, जिसको ये यकीन ना हो कि मौत के बाद क्या होने वाला है। मैं तो इसलिए इस तैयारी के साथ जा रहा हूँ कि बस रसूलुल्लाह से मुलाकात होने वाली है, सरकार मेरे इंतजार में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक खान साहब रज़वी। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान। और जब तख्ते दार पर लाया जाता है अल्लामा सुभान सैयद अल्लाह, किफायतुल्लाह काफी को, तो कहा ठहर जाओ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं कुछ अपने नबी की शान में कुछ कह दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और उसी हालत में मेरे गले में फंदा डाला जाए। क्या फंदा बात? गले में डाला गया और उस वक्त आप शेर कह रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। सुभान। अतलासो कम वो ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, ये शेर सुने। सुभान अल्लाह। देखिए क्या यकीन है कि फांसी के तख्ते पर ये शेर कह रहे हैं, वरना फांसी और मौत ऐसा है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। और उस मकाम पे वो नाते रसूल कह रहे हैं और अशार बरजस्ता अशार, ये नहीं कि लिख के रखे थे उन्होंने, बरजस्ता अशार कहते, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक पर के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नारे आग से महफूज, नारे रिसालत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों में सुकन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी सुभान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह, जिनको फिर बरसर आम सदाए मौत दी गई, मगर क्या आज इनका तस्करा किया जाता है? अफसोस की तो ये बात है कि हमारे सुन्नी लोगों को ही नहीं पता कि हमारे उलमा ने जंग आज़ादी में क्या कारनामे दिए। उसके बाद अल्लामा सैयद फजल खैरा मुरादाबादी की मैं बात करूं, ये तो जंग आज़ादी के असल हीरो हैं। इन्होंने जब फतवा दिया और फतवा देने के बाद बरसर आम दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर इन्होंने ऐलान किया अपने उस फतवे का, और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ों को ये खबर पहुंची तो उन्होंने इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। तो अल्लामा फजल खैरा मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन के लिए रोपोश हो गए। बाद में मुखबिरों की
मदद से इनका पता लगाया गया और मुखबिरों ने जब जासूसी की चुनांचे हजरत को गिरफ्तार किया गया। अल्लामा फजल खैराबादी पे मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा चला तो आपके जो वकील थे जो लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा हुजूर कि आप कह दीजिए अदालत में कि ये फतवा मेरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि मुझे किसी वकील की हाजत नहीं, अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा, मुझे किसी सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं चाहिए, हुकूमत की तरफ से। खुद आप अपने मुकदमे की पैरवी के लिए कटघरे में तशरीफ लाए। जज ने पूछा कि फजल कि क्या तुम्हारा फतवा है? तो अलमा फरमाते कि अगर आप कह देते कि मेरा फतवा नहीं है तो कोई सबूत ही नहीं था अंग्रेजों के पास, क्यों साबित करते ही आपका फतवा है। लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी बड़े बेबाकी के साथ फरमाते कि हाँ ये मेरा फतवा है। कहा आपको इस फतवे में पछतावा है? कहा पछतावा होता तो फतवा ही क्यों देता। कहा इस पर कोई पछतावा नहीं। कहा इसका नतीजा जानते हो? कहा इसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा मौत के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन तुम नहीं जानते कि मौत तो हम मुसलमानों के लिए एक तमगा और एक इनाम है। यही वो मौत है कि जब हमें ये इनाम के तौर पर मिलती है तो हमारी मुलाकात रसूलुल्लाह से हो जाती है। ये तो सरकार से मिलने का एक जरिया है। बहुत बेबाकी से आपने वहां पर गुफ्तगू की और हुकूमत के जो नक्श थे, ऐब थे और हुकूमत के जो जुल्म तशद्दुद था मुसलमानों पर और हिंदुस्तान की अवाम और रियाया पे, वो सब आपने बयान किए। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी दिन ये मुकदमा चलता रहा और आखिर में जज को ये खौफ हुआ कि अगर इसी तरह मुकदमे की पैरवी फजल खैराबादी करते रहे तो यकीनन वो वक्त फिर बड़ा करीब है कि अंग्रेज अपने आप को हक पर ना साबित कर सकेंगे, ना अपनी हुकूमत को जायज साबित कर सकेंगे। फजलिया का ऐसी जिरा कर रहे हैं कि ये साबित ही करके छोड़ेंगे कि यहाँ उनका अंग्रेजों का वजूद ही गलत है हिंदुस्तान में। तो हुक्म हुआ कि इनको काले पानी की सजा दे दी जाए। काला पानी क्या था? जजीरा अंडमान निकोबार आज एक अच्छा जजीरा बन चुका है, समुंदर के दूसरे हिस्से पे था वो, हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी कोने का हिस्सा है, बीच में समुंदर है। एक उजड़ा हुआ एक जेल खाना बनाया गया था, एक जजीरा था उजड़ा हुआ जहाँ कोई असबाब और सामान इतने आसानी से मुहैया नहीं होते थे। और जब अंग्रेज किसी को बहुत सख्त सजा देते थे तो उसको कहते थे अंडमान निकोबार में पहुंचा दो, काला पानी की सजा कहा जाता था। अब समुंदर इतना चौड़ा है कि वहां से भाग नहीं सकते आप, चारों तरफ समुंदर है, बीच में जजीरा है, तो भागने का रास्ता नहीं, तो जहाज से ले जाके छोड़ दिया जाता था। और वहां जेल में इतना जुल्म और तशद्दुद होता था कि जो उमूमन दूसरी जेलों में नहीं होता था। अल्लामा फजल खैराबादी पे बड़े जुल्म से सितम हुए, काफ़ी वहाँ पर मशक्क़त वाले आपसे काम लिए जाते थे, हत्ता कि हज़रत फजल खैराबादी काफ़ी बीमार हो गए। लेकिन उस बीमारी के आलम में भी वहाँ पर आपके ये हालात थी कि दीन रसूल की खिदमत के लिए आप वहाँ किताबें तस्नीफ़ फरमाते थे। उस अय्याम में भी आपने किताबें लिखी चंद, और भी इनके साथ उलमा वहाँ पे मौजूद थे उस वक्त। हज़रत सदरुद्दीन साहब अज़ुर्दा ये भी उस वक्त वहाँ काले पानी की सज़ा काट रहे थे, और भी कुछ उलमा थे जिनको काले पानी की सज़ा हुई थी। तो ये सब वहाँ पर मौजूद थे। जब काफ़ी बीमार हो गए तो बीमारी के आलम में इतनी तकलीफ और शिद्दत थी कि जो अंग्रेज़ों का जो जेलर था उसको भी आप पर रहम आ गया। तो आप बीमारी के आलम में बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए हैं, अंग्रेज जेलर आता कहता है फजल हक मैं तुम्हारे तकवा परहेज़गारी से बड़ा मुतासिर हुआ, तुम बड़े नेक सीरत हो और मैंने देखा कि तुम अपने रब की इबादत कभी भूलते नहीं हो, अपने रब की इबादत में मशगूल रहते हो, बड़े तुम नेक और पारसा हो, मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। अगर तुम इतना कह दो सिर्फ कि ये फतवे से मुझे पछतावा है और ये जो फतवा मैंने दिया इस पर मुझे अफसोस है, तो फिर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश करके भेजूंगा, हो सकता है कि हुकूमत को तुम पर रहम आए और तुमको आज़ादी दे दी जाए। जब उसने ये बात की तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह उसी बिस्तर से बड़े जोश के साथ उठते और फरमाते कि खबरदार, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, ना उस पर मुझे पछतावा है। अगर 1000 बार भी मुझसे पूछा जाए कि फजल हक क्या वो फतवा तूने दिया, तो मैं हर बार यही कहूँगा कि हाँ फतवा मैंने ही दिया है और वो फतवा हक है, उसकी सतर हक है, एक एक लाइन उसकी हक है। मैंने बड़े सोच समझ के फतवा दिया है। वाकई अंग्रेज़ों का वजूद जो है ये हिंदुस्तान में नापाक वजूद है, इसको साफ करना हम पर फ़र्ज़ वाजिब है। नतीजा ये हुआ कि उसी बीमारी के आलम में अंडोबार निकोबार में आपका विसाल हुआ और वहीं पर हज़रत की मज़ार है आज। उनके साहबज़ादे थे हज़रत अब्दुल हक खैराबादी, ये भी जंग आज़ादी में उस वक्त शरीक रहे। बाद में इनका भी जब इंतकाल हुआ तो अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी तो इतने बड़े मुहिब्ब वतन थे कि उन्होंने वसीयत की थी कि जब अंग्रेज़ चले जाए तो मेरी कब्र पर आकर ये खबर सुना देना कि अंग्रेज़ चले गए। ये आखिरी उनकी वसीयत थी। तो नांचे जब 15 अगस्त का दिन आया तो कुछ उलमा की जमात वहाँ पहुंची, मिलाद की महफिल मुनक्किद हुई और उसके बाद उनकी कब्र पर जाके बावाज़े बुलंद कहा गया, हुजूर मुबारक हो, अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर जा चुके हैं। ये अल्लामा फजल खैराबादी और उनके साहबजादे, इनका जंग आज़ादी में एक रोल रहा। हज़रत मौलाना हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह जो आला अदब के शागिर्द थे, बहुत बेहतरीन वाज़ गोई करते थे, वाज़ कहने में इनको बड़ा मलका हासिल था, बड़े अजीम खतीब थे और ये सरकार गौसे आज़म की ख़ानदान उनकी नस्ल से थे।
مولانا سید ہدایت رسول آلت کے شاگردوں میں تھے اور بڑے بے باک. اور ان کی ایک میں فضیلت اور ایک خوبی بتاؤں گا اور اس میں پھر آلت کی کرامت بھی ہے کہ ایک قانون پاس ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. اور علامہ ہدایت رسول کا عالم یہ تھا کہ غیر مسلم بھی ان کے فتوے پہ عمل کرتے تھے اور ان کی بات کو بہت توجہ سے سن کے اس کو قبول کیا کرتے تھے. گویا یہ پورے اپنے شہر میں قائد کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں جو ہے آج اس قانون کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا فلاں فلاں تاریخ کو, سارے ہندوستانی جمع ہو جائیں. اور کہا جب تک کہ قانون انگریز ہٹائیں گے نہیں تب تک ہڑتال جاری رہیں گی. تو اتنی زبردست ہڑتال ہوئی کہ خود انگریز مورخ ہینٹر کر کے ایک مورخ گزرا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسی ہڑتال ہندوستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئی. اور حال یہ تھا کہ کہنے والا ایک مسلمان تھا لیکن ہندوؤں نے بھی ان کے اس قول پر اتنا عمل کیا کہ جو دودھ بیچنے والے ہوتے تھے انہوں نے انگریزوں کے بچوں کو دودھ دینے سے انکار کر دیا. سبزیاں جو بیچنے والی ہوتی تھی تو علامہ ہدایت رسول کی ہدایت تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو کوئی ہندوستانی سبزی خریدے تو اس کو بیچ دینا مگر انگریزوں کو نہ دیا جائے. دودھ والوں سے کہا گیا تھا کہ دیکھو دودھ ہندوستانیوں کو بیچنا لیکن انگریز دودھ مانگے تو ان کو ایک قطرہ بھی نہ دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سبزی والی, وہ مورخ ہینٹر جو ہے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک سبزی بیچنے والی ٹوکری میں آلو اور گوبھی وغیرہ کچھ سبزیاں لے جا رہی ہے اور وہ اپنی بستی میں سبزیاں بیچ رہی تھی کہ ایک انگریز پہنچتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ آلو دے دو. تو کہتی ہے کہ ہمارے مولانا, اور غیر مسلم تھی لیکن کہتی ہے کہ ہمارے مولانا ہدایت رسول کا حکم ہے کہ کسی انگریز کو ایک سبزی کا پتے کا ٹکڑا بھی نہ دیا جائے. تو انگریز کہتا ہے کہ کتنی قیمت میں بیچتی ہے؟ تو اس نے کچھ بتائی اتنے آنے, کہا کہ 10 گنا لے لے. تو وہ کہتی ہے 10 گنا, اگر تو ایک آلو کی قیمت 1 لاکھ روپیہ بھی دیں گا تو میں مولانا ہدایت رسول کی ماننے والی ہوں, ان کا فتویٰ دیکھوں گی, تیرے کو آلو نہیں بیچوں گی. اتنی زبردست ہڑتال کی گئی تھی. جب انگریزوں نے دیکھا تو بڑے تل ملائے کہ صاحب یہ مولانا ہدایت رسول کا یہ عالم ہے. انہوں نے ارسٹ وارنٹ جاری کیا اور کہا کہ جو جلسہ فلاں تاریخ کو ہونے والا ہے اس تاریخ پر اگر جلسے کی پابندی ہے, جو جلسے میں جائے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. بڑا ایک ٹینشن کا ماحول تھا اور انگریزوں نے یہ کیا کہ صاحب جب اعلان کیا کہ اس جلسے میں جو جائے گا گرفتار ہوں گا, اور جلسے کا جو وقت تھا وہ صبح 10 بجے سے تھا کیونکہ اس زمانے میں لائٹ ویٹ کے انتظام نہیں ہوتے تھے تو اجلاس جو دنوں میں ہوا کرتے تھے. جب انگریزوں کا یہ فرمان جاری ہوا اور ایک منادی اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ حکومت سرکار اور یہاں کے گورنر کا حکم ہے کہ اس جلسے میں کوئی شریک نہ ہو, جو جلسہ میں شریک ہوگا حکومت کا غدار مانا جائے گا, اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے کیا کیا, رات کے 2 بجے سے جا کے میدان میں جمع شروع ہو گئے. انہیں معلوم تھا کہ صبح انگریز فوج جو ہے سپاہی کھڑے کر دیں گے وہاں پہ میدان میں, جانے نہیں دیا جائے گا. تو رات کے 2 بجے 2:30 بجے سے رات بھر لوگ میدان میں جمع ہوتے رہے. اور جب صبح 6 بجے کے قریب انگریز اس میدان کے قریب پہنچے کہ چلے پہرا وہرا نافذ کرے, اور خود انگریزوں کا کمشنر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسی سفیدہ نمودار ہوا صبح کا تو پورا میدان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اقدام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. یہ بڑا پریشان کہ اب اتنوں کو کیسے گرفتار کرے. تو اس نے کہا کہ پہرا لگایا, کہا کہ ہدایت رسول کو کسی طرح سے بھی اسٹیج پر نہ آنے دیا جائے. مگر آپ کے خادموں نے ایسا انتظام کیا کہ پیچھے سے لائے اور اچانک اسٹیج پہ کھڑے کر دیے. کوئی اعلان نہیں, کچھ نہیں, آپ نے سیدھا آئے اور مائک پہ تقریر شروع کر دی. اب تقریر شروع ہوئی تو اب یہ انگریز پریشان کیا کرے, تو کمشنر نے سیدھا گورنر کو فون لگایا کہ کیا آرڈر ہے, تو کہا فوراً اسی میدان سے گرفتار کر لو. تو کمشنر ڈرتے ڈرتے پہنچتا اور کہتا ہدایت رسول تمہارا ارسٹ کا وارنٹ ہے. تو آپ مائک پر اعلان کرتے کہ صاحب آپ لوگوں نے سنا, یہ انگریز کمشنر کہتا ہے کہ میرے ارسٹ کا وارنٹ ہے, میں اپنی تقریر ابھی یہاں روکتا ہوں, ختم نہیں ہوئی, آگے کی تقریر کمشنر کے بنگلے پر ہوں گی, سب وہاں چلے, سب وہاں چلے, باقی کی تقریر وہیں ہوں گی. تو پورا مجمع چلا انگریز کے جو کمشنر تھا اس کے گھر کی طرف. اب یہ پریشان, اب اس نے ہتھکڑی تو لگا دی, حضرت کو لے جا رہا اور مجمع بھی ساتھ ساتھ, اور تو مجبور ہو کے یہ گھبرایا کہ اتنے لوگ اگر ہم پہ ٹوٹ پڑے تو ہم کتنوں کو گرفتار کریں گے, کتنوں کو ماریں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ہتھکڑی کھولی, کہا کہ مولانا ہدایت رسول آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیجئے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں جب میں آپ کو گرفتار کروں, چونکہ میری نوکری کا سوال ہے, تو آپ اپنے لوگوں کو قابو میں رکھیں, اپنے لوگوں سے اپیل کریں کہ وہ پولیس پر حملہ نہ کرے. کہا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا ہدایت رسول نے پوری تقریر مکمل کی اور فرمایا کہ ہڑتال اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک انگریز یہ اپنا بدترین قانون واپس نہ لے, اور فرمایا کہ مجھے گرفتار کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ میرا بال بھی باقا نہ کر سکیں گے, لہٰذا آپ اطمینان رکھیں, امن و سکون قائم رکھیں. مولانا ہدایت رسول کو لے جایا گیا, اس کے بعد آپ پہ مقدمہ چلا, اور مقدمے کے بعد آپ کو پہ غدار کا حکم کہ بھائی انگریزوں کے خلاف انہوں نے غداری کی, حکومت کے خلاف یہ کیا وہ کیا, چند سالوں کی سزا آپ کو سنا دی گئی. مولانا ہدایت رسول جیل میں تشریف لاتے, جیل میں ان کو رکھا گیا اور جیل میں بڑی سختی ان پر نافذ کی گئی. ایسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں آتی تھی.
मगर उस हाल में भी आप साबिर और शाकिर होकर वहाँ पर अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सरकार गौसे आज़म के शहजादे थे, तो एक दिन जब तकलीफ बहुत हद से ज़्यादा गुजर गई थी, अंग्रेज़ कई बार ये होता कि वज़ू के लिए पानी तक नहीं देते थे, कई बार आपको खाना नहीं दिया जाता, कभी खाना दिया जाता तो बहुत ही बदतरीन खाना दिया जाता था, बड़े मेहनत के काम लिए जाते थे। तो एक दिन आपने एक मनकबत लिखी सरकार गौसे आज़म की शान में, और उस मनकबत में गौसे आज़म से इस्तिग़ासा किया, और अल्फाज कुछ इस तरह थे, मफहूम ये था आपकी मनकबत का कि हुजूर है मेरे जद्दे करीम, मेरी खबर लीजिए, मेरी जो है खबर लीजिए, मुझ पर अपना करम कीजिए। मनकबत लिखने के बाद आप उसी कोठरी में अभी नींद लग गई, सो गए, तो ख्वाब में ये देखते कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनफ़्से नफ़ी तशरीफ लाते हैं। मौलाना हिदायत रसूल को उठाया, कहा हिदायत रसूल उठो, तुमने हमें याद किया, हम आ गए। तो बरहना पीठ सो रहे थे गर्मी के दिन, और फिर काली कोठरी में रखा गया, तो वहाँ हवा तक नहीं आती थी ठीक से, तो गर्मी बहुत होती, तो आप अपना कुर्ता उतार के सो रहे थे। तो सरकार गौसे आज़म ने उठाया और आपकी नंगी पीठ पर मोहब्बत से ऐसा अपने पंजा रखा गौसे आज़म ने, और पंजा रख के तसल्ली दी, कहा साहबजादे कल तुम्हारा रिहाई का दिन है। ये ख्वाब का मंजर था, गौस पाक चले गए, तो फिर बेदार हुए, और बेदार होने के बाद बड़ा एक मुसर्रत और खुशी महसूस की। सुबह ही ऑर्डर आता है कि आपको आज़ाद किया जाता है। मौलाना हिदायत रसूल को जब आज़ादी का परवाना मिला, सीधा वहाँ से जेल से आप निकले, सीधा अपने मुर्शिद कामिल उस्ताद गिरामी हुज़ूर सैयदी आला हज़रत की बारगाह में हाजिर होते हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए तख्त पर दरस हदीस दे रहे हैं, उलमा मशाइख बैठे। जैसे मौलाना हिदायत रसूल दाखिल हुए कमरे में, बस आला हज़रत अदब से खड़े हो गए। सबको ताज्जुब हुआ कि भाई मौलाना हिदायत रसूल तो शागिर्द है, 12 आते 12 हुजूर आला हज़रत से पढ़ा है, सीखा है, आज क्या बात है। तो आला हज़रत जब अदब से खड़े हुए तो सारी मजलिस खड़े हो गई। आला फरमाते साहबजादे अपना कुर्ता तो उतारो। तो मौलाना हिदायत रसूल ताज्जुब में पड़ गए, कहा सरकार कुर्ता क्यों उतरवाया जा रहा है, कहा उतारिए। तो कुर्ता उतारा तो आला हज़रत ने उसी पीठ पर बोसा दिया जा सरकार गौसे आज़म ने ख्वाब में अपना पंजा रखा था, और पंजे का निशान बरकरार था। और उसके बाद फरमाया कि हिदायत रसूल जो ख्वाब तुम जेल में देख रहे थे, फकीर अपने घर में उसी ख्वाब को देख रहा था। ये मेरे गौस का मुझ पर फजल था कि वो ख्वाब मुझे घर में दिखाया गया और तुम जेल में देख रहे थे। और फरमाया हिदायत रसूल जिसकी पुष्ट पर गौसे आज़म का पंजा हो, उसको किस बात का खौफ है। तुम्हारे मरने तक, बल्कि तुम हश्र में होंगे तो हश्र में भी इसी पंजे के साथ उठाए जाओगे। गालिबन उसी को कहा कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये अल्लामा हिदायत रसूल थे। उसके बाद कुछ दिन अभी आज़ादी को मिले ही थे कि फिर दोबारा अंग्रेजों ने आपको गिरफ्तार किया, फिर जुर्म आयद किए गए, ये जुर्म अंग्रेजों के खिलाफ ये बोला, ये किया वो किया, फुला जगह आपने ये तकरीर में अंग्रेजों के खिलाफ ये बोला। और उसके बाद फिर मुकदमा चला, और यहाँ तक कि आपको सजाए मौत, फांसी की सज़ा सुनाई गई, और हज़रत मौलाना हिदायत रसूल भी फांसी पर लटका दिए गए। इस तरह ये भी शहीद हुए कि जंग आज़ादी में सुन्नियों का किरदार है। और खुद आला हज़रत के घराने का हाल क्या था, अल्लामा रज़ा अली आलत के दादा, इन पर उस जमाने में अंग्रेजों ने 600 रुपये के सर पे इनाम रखा था कि जो रज़ा अली का सर लाएंगा उसको 600 रुपये इनाम दिए जाएंगे। जुर्म क्या था, अल्लामा नकी, जब ये 1857 का जब मामला आया था, गद्र का मामला, उसमें अल्लामा रज़ा अली भी शामिल थे उस वक्त, और इन पर भी जुर्म आया था कि ये भी उन उलमा की तायद में है। और आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों जवान थे और दारुल इफ्ता में बैठते थे, दरस व तदरीस से आपका ताल्लुक था। अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा का हाल ये था कि दिन में तालिब इल्मों को मदरसे में पढ़ाते थे, घोड़े आप खरीद कर घोड़े जमा करते और रात में घोड़े मुजाहिदीन को पहुंचाया करते थे। ये किरदार रहा इन उलमा का हमारे। और आला हज़रत की भी शान ये रही कि आला हज़रत के कई शागिर्द जंग आज़ादी में शरीक रहे। एक तवील दास्तान है, इस पर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मौजू अभी उतना वो नहीं है, मुझे मौजू और भी 2-4 समेटने हैं। तो मैंने चंद बातें कर दी, जिससे मेरा मकसद यह है कि हम अपनी तारीख को जानने की कोशिश करें कि हमारे सुन्नी उलमाओं के क्या किरदार थे। मगर उसके बरक्स एक और तबका था, और उस तबके का आलम क्या था, जिनको आज जंग आज़ादी के मुजाहिद बताए जाते हैं। उसमें कहा जाता है कि साहब मौलाना इस्माइल दहलवी शहीद साहब, ये बहुत बड़े जंग आज़ादी के मुजाहिद थे। कहा कैसे मुजाहिद थे, तो कहा साहब इन्होंने बालाकोट पे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की, और साहब ऐसा हुआ कि फिर वहाँ मर गए, शहीद हो गए। तो जब इन्हीं के घर की किताबें पढ़ो तो मालूम होता है कि जनाब ना शहीद हुए और ना जनाब का जंग आज़ादी में कोई रोल रहा, बल्कि हाल ये रहा उन्हीं के घर की किताबों के कुछ हवालों से मैं पेश कर रहा हूँ कि ये सब अंग्रेजों के वफादार रहे। एक मरतबा ये मौलाना इस्माइल दहलवी साहब वास कह रहे हैं, तकरीर फरमा रहे थे कि एक साहब खड़े हुए, और खड़े होने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं दिखाऊंगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना।
حیات طیبہ، مرزا حیرت دہلوی جو مولوی اسماعیل دہلوی کے شاگردوں میں ہوئے ہیں، حیات طیبہ کا صفحہ نمبر 296، اس پہ مطبوعہ فاروقی دہلی، وہاں سے کتاب چھپی ہے، اس پر یہ خود مرزا حیرت دہلوی جو اسماعیل دہلوی صاحب کے شاگردوں میں ہیں اور چشمدید گواہ ہے، سارے ان کے حالات دیکھے اس وقت کے کہ کیا ان کا چل رہا تھا معاملہ. کہتے کہ کلکتہ میں انہی کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا واعظ فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی، تو یہ جہاد انگریزوں سے نہیں کیا، انہوں نے سکھوں سے کیا، پنجابیوں سے. سکھ سے کیوں کیا؟ یہ جو سکھ تھے وہاں کے کلکتہ اور پنجاب اور ہریانہ وغیرہ کے، یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے، انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے. تو انگریزوں نے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کو خریدا اور ان کے پیر سید رائے بریلی کو خریدا اور کہا کہ تم یہ کرو کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ لاؤ کہ صاحب سکھوں سے جہاد کرنا فرض ہے، اس لیے کہ سکھ قوم جو ہے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن ہے، تو اس طرح تم ہمارے دشمنوں کو تم صفایا کر دو، باقی کو ہم دیکھ لیں گے. تو چنانچہ یہ تقریریں کرتے کہتے کہ صاحب انگریز بھی دشمن ہے، سکھ بھی دشمن ہے، پہلے سکھوں سے جہاد ہوں گا، اس کے بعد انگریزوں سے جہاد ہوں گا. تو سکھوں کے مظالم بیان کرتے کہ دیکھو سکھوں نے یہ ظلم کیا مسلمانوں پہ، وہ ظلم کیا، ان کے خلاف مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، جہاد کرو. تو مرزا حیرت دہلوی خود بیان کرتے کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا واعظ فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے، تو ایک شخص نے دریافت کیا آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ وہی دور ہے 1857 کے جب سارے علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے تھے. تو ان سے بھی کہا گیا کہ بھائی آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے، کہ انگریزوں پہ جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے. ایک تو ان کی ریت ہے، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے. ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے، بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ تک نہ آنے دے. یہ ان کے گھر کی شہادت ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے انگریزوں پہ، بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی انگریزوں سے لڑے ان سے لڑنا ہم پر فرض ہے، اور ان سے نہ صرف لڑنا فرض ہے بلکہ کیا کریں؟ کوشش کریں لڑیں ان سے اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ تک نہ آنے دیں. تو بتائیے یہ انگریزوں کے مخالف تھے کہ انگریزوں کے وفادار تھے؟ یہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ابھی بھی مارے ہیں، نام سناؤں گا آپ نے، انہوں نے کتاب لکھی سیرت سید احمد، 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس تینوں موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 190 ہے. سیرت سید احمد، سیرت سید احمد جو اسماعیل دہلوی کے پیر صاحب تھے، سید احمد رائے بریلوی صاحب، ان کے تعلق سے ان کی سوانح حیات پر کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں کہ سکھوں سے یہ لڑنے نکلے، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب اور مولوی سید رائے بریلوی صاحب، یہ دونوں لڑنے کے لیے نکلے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو ایک بیچ کا واقعہ بیان کرتے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ انگریز گھوڑوں پر سوار چند پالکیوں میں کھانا رکھ کے کشتی کے قریب آئے. یہ پانی کی کشتیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ انگریز آئے اور پالکیوں میں کھانا رکھا ہوا ہے، کھانے کا انتظامات ہے. تو ایک انگریز آگے بڑھا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں؟ پادری صاحب سے اس کی مراد کیا تھی؟ رائے بریلی صاحب. پادری صاحب کہاں ہیں؟ حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا میں یہاں موجود ہوں. انگریز گھوڑے پر سے اترا، ٹوپی ہاتھ میں لیا، کشتی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ 3 روز سے میں نے اپنے ملازم کو یہاں کھڑے رکھا ہے اور تاکہ مجھے اطلاع کریں. آج انہوں نے اطلاع دی اور کہا کہ حضرت قافلے کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچے. یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں نے کھانے کی تیاری میں مشغول رہا. سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے. کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز 2-3 گھنٹہ ٹھہر کر چلا گیا. یہ بہت سارے انہوں نے واقعات لکھے. یہ سارے واقعات مجھے بتائیے اگر یہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور اتنے بڑے پکے مجاہد تھے انگریزوں سے، تو انگریزوں سے لڑنے نکلے تو ایسا ہوگا کہ دوسرے انگریز کھانا لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو انگریزوں کے وفادار تھے، اور ایسے وفادار کہ ان کا قافلہ بھی کشتی میں جا رہا ہے، پانی کے راستے سے جا رہا ہے اور آنے کو ٹائم ہے، اور 3 دن تک وہ انگریز نے پہرے دار بٹھا رکھا کہ مجھے فوراً خبر دینا جب بھی کشتی نظر آئے. اور جب کشتی نظر آ گئی تو ان پہرے داروں نے خبر دی کہ صاحب وہ کشتی آ رہی ہے. تو انگریزوں نے کھانا بنایا، پالکیوں میں رکھا اور وہ کھانا لے کر خود پہنچ رہے اور کہہ رہے کہ صاحب ہم نے آپ لوگوں کے لیے کھانا رکھا ہے. اور پھر اس میں پوچھا بھی کیسے پادری صاحب کہاں ہیں؟ تو گویا انگریز جانتے تھے کہ ہماری لوگ اس لیے تو پادری بھی کہہ رہے ہیں، پرانے تعلقات بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ یہ صاحب خود انگریزوں کے وفادار تھے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے جو سب سے پہلا جہاد کے نام پر جو لڑا اور اس کو جہاد کا نام دیا، وہ پٹھان تھے افغانستان کی بارڈر کے، جن کا نام تھا محمد یار خان. ان سے سب سے پہلے لڑا. بتائیے جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کبھی؟ اب یار خان سے کیوں لڑا؟ اس لیے لڑا کہ یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا.
چنانچہ انہوں نے لڑا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک فتح محمد صاحب تھے، یوسف زئی پٹھان تھے، افغانستان کی بارڈر پہ ان کی حکومت تھی. تو انگریزوں نے دیکھا، کہا کہ صاحب سارے علاقے ہمارے قبضے میں آ گئے، مگر یہ پٹھان قوم جو ہے یہ نہیں آتی، یہ لڑنے میں بڑے لڑاکو ہے. تو اسماعیل دہلوی صاحب کو تیار کیا گیا، رائے بریلی صاحب کو تیار کیا گیا، اور کہا کہ جاؤ کسی طرح سے ان کو زیر کرو. تو چنانچہ حیات طیبہ میں مرزا حیدر دہلوی نے لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سید رائے بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی فتح محمد خان جو رئیس تھا پٹھانوں کا، وہاں پہنچے اور وہاں خوب واعظ و نصیحت کی تبلیغ کی، اپنے علم کا خوب لغہ منوایا. اور جب اپنا علم منوا چکے تو بڑی تعظیم عظیم کرنے لگے. بعد میں پھر کیا ہوا، انہوں نے پھر اپنی وہابیت ظاہر کی، اور وہابیت ظاہر کرنے کے بعد شروع ہو گئے کہ صاحب نظر و نیاز کرنا جائز نہیں، یہ کرنا جائز نہیں، تم بدعقیدہ ہو، تم مشرک ہو، شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو. فتح محمد صاحب کو آیا ایک دن غصہ، کہ جب ہم ہی بددین اور بددین وہ ٹھہرے کافر و مشرک، تو کہاں کا پکا مسلمان آ گیا ہے، نکالا تلوار. ایسے شہید ہے یہ ایک روایت. تو ان کے آگے کتابوں میں بڑا تضاد ہے. اور دوسری روایت سوارِ قاسمی میں مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ فتح محمد وغیرہ کو انہوں نے بلوایا، لے کر آئے، کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. تو بالا کوٹ میں جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کے خلاف، کہ اچانک یہ دونوں نمونے جو ہے جا کے دور بیٹھ گئے، رائے بریلی اور اسماعیل دہلوی دور چلے گئے. اور جب ان کو تلاش کیا تو ملے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا ان کا. تو کہا کہ فتح محمد ڈھونڈتے ہوئے پہنچا، دیکھا چٹان پہ دونوں پیر صاحب اور مرید صاحب بیٹھے ہوئے. کہا تم نے ہمیں لایا کہ انگریزوں سے لڑنا، اور یہاں اکیلے بیٹھے ہو. کہا انگریزوں سے کیا لڑے، ان کی سب میں تو ہم کو خضر کو نظر آ رہے ہیں، خضر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ انگریزوں سے لڑنا کسی طرح جہاد نہیں. تو کہا کہ اچھا جب ہم نبی سے لڑ رہے تو ہم کیا ہوئے، اور جب انگریزوں سے لڑنا جائز نہیں تو تم نے ہمیں یہاں پھر کیوں تکلیف دی، اٹھایا وہیں پہ تلوار پہنا دیا. ایک ہی ہے. دوسری روایت ہے تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی وغیرہ صاحب نے بیان کیا کہ گولی لگی ان کو، اور 2 گولی لگی، دماغ سے آر پار چلے گئی، سوراخ آر پار ہو گیا، اس کے بعد بھی ایک زندہ رہے. کرامت تو دیکھو ان کی. اور رائے بریلی صاحب کافی دیر تک زندہ رہے، خون بہ رہا ہے مگر آپ بات چیت کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، اور پھر اچانک غائب ہو گئے. تو ایک طبقہ میں مشہور ہو گیا کہ امام مہدی کی طرح آپ بھی نزول کریں گے، تو تب تک وہ انتظار کرتا بیٹھا وہاں، کافی سال تک وہ انتظار ہی کرتے رہے. رائے بریلی صاحب کا گولی کھا کے نیچے آئیں گے، گولی تو کھا کے چلے گئے. تو ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا. مختلف روایتیں، اور یہاں تک کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے، اشرف علی تھانوی نے حکایت الاولیاء جو پہلے ارواح ثلاثہ کے نام سے تھی، اس کا صفحہ نمبر 140 پہ ایک قصہ لکھا. کہتے ہیں کہ اچانک جنگ سے دونوں غائب ہو گئے، اچانک. تو کسی نے کہا آسمان پہ اٹھا لیے گئے، کسی نے کہا نہیں کسی پہاڑ کی کھو میں چلے گئی، کچھ لوگ کہنے لگے شاید آپ شہید ہو گئے اور آپ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہوگا. بڑی عجیب عجیب قصے ہونے لگے ان دونوں کے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو تلاش کیا تو ملے نہیں، تو ایک پہاڑی پہ تلاش کرتے کرتے پہنچے. تو کسی نے کہا کہ ابھی رائے بریلی صاحب ایک قبر تھی بزرگ کی، اس کو شہید کر کے معاذ اللہ مسمار کر کے گئے ہوئے تھے. کہا کہ ابھی اس قبر کو مسمار کرتے ہوئے گئے ہیں، اس لیے کہ یہاں جب آئے تو بڑے جلال میں کہا کہ یہ قبر شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو قبر کو شہید کر دیا اور چلے گئے. مطلب یہ پکے آتنکوادی تھے یہ لوگ شروع سے. تو شہید کر کے چلے گئے. پھر کہاں گئے تو اشرف علی تھانوی پتا کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلا، تو آج تک ان کو پتہ نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ شہید تو لکھتے تھے، تو علماء اہل سنت کہتے تھے کہ اگر شہید ہے تو اس کی لاش کہاں ہے بھائی، کون سے ہاسپٹل میں چلے گئی بھائی، اب تک آئی نہیں. تو اب کیا کیا، بالا کوٹ میں قبر ظاہر کی، وہ قبر میں دکھا بھی چکا ہوں کئی جگہ، اور کہا کہ یہی سید صاحب کی قبر ہے، یہی جو ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی قبر ہے. اب وہ بتا رہے ہیں وہاں تختی اکتی بھی لگی ہے، پیٹی ویٹی بھی رکھی ہے باقاعدہ چندے کی، ابھی بھی بالا کوٹ میں بھی دکھاؤں گا میں آپ کو منظر، وہ قبر بھی تو وہ ابھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ انگریزوں کے وفادار رہے، لیکن حال کیا ہے، یہ سب انگریزوں کے دشمن بن گئے. کیوں؟ حکومت کا مال بٹورنے کے لیے. اور وہ سنی علماء جنہوں نے فتاوے دیے، جنہوں نے قربانیاں کی، بلکہ یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں، ان کی قیادت میں جو انقلاب برپا کیا گیا تھا، 7,000 اہل سنت کے علماء تھے جن کو لال قلعے کی چھت پر پھانسی دی گئی تھی. 7,000 سنی علماء تھے. اس وقت وہاں بھی تھا ہی کون؟ اور خود بہادر شاہ ظفر کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ ٹناٹن سنی. ان کے سنیت کا یہ حال تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے جب اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگایا، تقویۃ الایمان کی بنیاد پر، رسول اللہ کی شفاعت کی انکار کی بنیاد پر، اور رسول اللہ کے جو ہے معاذ اللہ حضور کی طرح ایک سرکار کی طرح اور بھی نبی پیدا ہو سکتے، اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان میں لکھا. یہ سب معاملے اور امکان کذب باری تعالیٰ اللہ کے جھوٹ پر یہ چلا. تو علامہ فضل خیر آبادی نے ان کے رد میں کتابیں لکھی، اور دلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا.
اور دلی کی جامع مسجد میں مناظرے میں بڑی بری طرح شکست ہوئی ان کو. مولوی اسماعیل علوی بڑے رسوا ہوئے اور اس زمانے کے سارے اکابر علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ صادر کیا. علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتاویٰ تصنیف کی کتاب الحمدللہ آج بھی چھپتی ہے, موجود ہے, اس پر علامہ خیر الدین صاحب نے بھی دستخط کی. خیر الدین صاحب کون ہے؟ یہ ابوالکلام آزاد کے والد ہیں, کٹر سنی تھے, یہ بھی سنی تھے. علامہ رضا علی خان آلت کے دادا جان نے دستخط کی, حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر کی بھی اس پہ دستخط ہے. تو بہادر شاہ ظفر بھی جنگ آزادی کے ہیرو رہے اور سنی رہے, اور انہوں نے تو ایسی قربانی پیش کی. ضعیف العمری کا عالم تھا, ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور حضرت بہادر شاہ ظفر کو, بہادر شاہ ظفر صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ عالم دین بھی تھے اپنے وقت کے, رنگون کے قلعے میں ان کو قید کیا گیا اور روزانہ ناشتہ ان کو پیش کیا جاتا تھا. بادشاہ سے تھوڑا احترام سے رکھا گیا. حسب معمول ایک دن ناشتے کا تھال لاتا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے پاس. تو بہادر شاہ ظفر سمجھے کہ جیسے روز ناشتہ آتا ہے آج بھی ناشتہ آیا ہے. دسترخوان ڈھکا ہوا تھا اور جب دستر ہٹایا تو بوڑھے ضعیف بہادر شاہ ظفر دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے تھال میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی قربانیوں کو ایسے پیش کیا ہے. تو جنہوں نے پیش کیا آج ان کا نام تک نہیں, اور جو انگریزوں کے وفادار تھے ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہے ہیں. حالانکہ ان کی کتابیں, میں اپنے گھر کی کتابیں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, ان کے گھر کی کتابیں بتا دی کہ سب انگریزوں کے وفادار تھے. چنانچہ یہ کتاب میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ انگریزوں کتنے, یہ دوستی انگریزوں کی چلتی رہی. خود مولوی رشید احمد گنگوہی تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 73 پر کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں باز کے سروں پر موت کھیل رہی تھی, انہوں نے کمپنی انگریزی حکومت کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا. یعنی جو جنگ آزادی کے مجاہد ہیں ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, کہہ رہے کہ ان کے سروں پہ تو موت کھیل رہی تھی, مگر انہوں نے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم رک جانا تھا, باز آ جانا تھا اور انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا لینا تھا. اتنی رحم دل حکومت بیچاری, رحم دل حکومت کے خلاف علم بلند کر دیا. یعنی ان کی مذمت کر رہے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. تو جو انگریزوں کے وفادار تھے آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب, اور خود اسی تذکرۃ الرشید کے اندر حصہ اول صفحہ 80 پر رشید احمد گنگوہی صاحب کا بیان ہے. آج بھی تذکرۃ الرشید چھپتی ہے, میرے پاس تو موجود ہے, آپ چاہے تو بامبے سے آپ کو بھی مل جائیں گی, بامبے میں بھی ملتی ہے وہابیوں کے اداروں میں. اس میں رشید احمد گنگوہی صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار برٹش کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا. جھوٹے کون؟ یہ جو جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے, جو کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی تھی, اللہ کی گستاخی کی تھی. رشید احمد گنگوہی صاحب نے اس زمانے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, اور وہ فتاوی رشیدیہ میں آج بھی فتویٰ موجود ہے. فتاوی رشیدیہ دیکھیں اس وقت ٹیبل پہ بھی میرے موجود ہے, اس میں فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, ممکن ہے, کیونکہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہے پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے, تو جھوٹ پر بھی قادر ہوا. اس پر جب علماء نے ان پہ فتوے لگائے تو کہا کہ میں حقیقت میں جب برٹش گورنمنٹ کا وفادار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا کیا بال باقا ہوگا, ان کا بال بھی بیکانا ہوگا یہ جھوٹوں سے. اور اگر میں مر گیا, آگے سنیے, اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے, اسے اختیار ہے جو کرے. سرکار کون؟ برٹش گورنمنٹ. اگر انہوں نے مجھے مار بھی ڈالا تو سرکار میری مالک ہے, اب جو چاہے میرے ساتھ کرے, لیکن ان سے تو میں نہیں ڈرتا تھا. یہ سب انگریزوں کے وفادار, ان کے بیانات موجود ہیں, اور یہ بیانات خود اس بات پہ دلالت کرتے کہ یہ انگریزوں کے چمچہ خار تھے. تو یہاں سرکار کس کو کہہ رہے ہیں؟ حکومت کو. اور اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت کیا فرماتے ہیں کہ حکومت کو سرکار کہنا جائز نہیں. سرکار تو وہ ہے جو مدینے کی ہے, سرکار تو ایک ہی ہے, یہ سرکار تھوڑی, یہ حکومت ہے. اعلیٰ فاضل بریلوی انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے تھے, فرماتے تھے کچہری کہیے, عدالت کیوں کہتے ہو؟ عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں سے عدل ہو, اور جہاں اسلام کا قانون ہی نہ چلتا ہو وہاں کا عدل ہو سکتا ہے, تو اس کو کچہری کہی جائے. تو یہ احتیاط تھی. ملکہ وکٹوریہ کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت, اعلیٰ حضرت لفافے پہ ٹکٹ لگاتے تو سر نیچے رکھتے تھے, ٹکٹ الٹی. حالانکہ یہ قانون جرم ہے, اگر آپ جان بوجھ کے ٹکٹ لگائے اور ثابت ہو جائے اگر کہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تو بہت سخت قانون ہے, اس پر توہین مانی جاتی ہے یہ. لیکن اعلیٰ حضرت کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت پر کرے. بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے جو ایک بھائی تھے, سگے بھائی, وہ برٹش گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت پر ایک جھوٹا کیس مقدمہ سجایا اور عدالت کے نام پہ ڈال دیا. کورٹ سے وارنٹ آ رہا ہے انگریز کی عدالت سے, کچہری سے, کہ مولانا احمد رضا کو پیش کیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کچہری میں جانا بھی پسند نہیں کرتا جو انگریزوں کی کچہری, جہاں اسلام کی بات ہی نہیں ہوتی, میں وہاں نہیں جانا پسند کرتا. ہوا یہ کہ بار بار آپ کا حکم آتا رہا اور آپ نہیں گئے, تو کنڈم آف کورٹ کا کیس آپ پہ لگا, عدالت کی توہین. اور جب یہ کیس لگ جاتا ہے نا کسی پہ کنڈم آف کورٹ کا, تو ہوتا کیا ہے, ہتھکڑی لگا کر پکڑ کے لانے کا آرڈر ہوتا ہے. وہ آرڈر لگا, پیشگی تھی. علامہ حسنین میں عالت کے بھتیجے بڑے پریشان,
मुकदमात को यही देखते थे। तो फरमाते कि मैं बड़ा परेशान कि अब क्या होगा, अल्लाह जाने, पुलिस आएंगी जीप गाड़ी के साथ, आलत को हथकड़ी लगाएंगी, बड़ा अजीब होगा। तो कहते आला हज़रत अपने कमरे में बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए मुतमईन। तो सब पहुंचे शहजादे आपके साहबजादे अल्लामा हामिद रजा, ये सब अल्लामा हसन का, हुजूर कचहरी चलने का वक्त हो गया है, हुजूर चलिए वरना पुलिस खुद आएंगे और फिर माज़अल्लाह ऐसा ना हो कि हथकड़ी लगाए और इसमें बेइज्जती और रुसवाई होगी। ताला हज़रत बड़ी बेनियादी से फरमाते हसनैन मियाँ फिक्र क्यों करते हो, अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब के सदके में अहमद रजा की जूती भी कचहरी में नहीं जाएगी। अहमद रजा तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जुमले फरमाए अल्लामा हसनैन मियाँ फरमाते कि फौरन वकील साहब खुशखबरी लेकर आए कि मुकदमा खारिज हो गया। कहा कैसे खारिज हो गया, ये तो मुकदमा बिल्कुल हमारे खिलाफ था। थानवी साहब के भाई ने पूरी जोर लगा दिया था, कहा कि बात तो साहब नवाब कलब अली साहब तक पहुंची और नवाब कलब अली साहब ने मलका विक्टोरिया से सिफारिश करवाई, वहां से आया कि मुकदमा खारिज किया जाए। तो आला हजरत की शांति के कचहरी का भी नहीं गए आप, लेकिन ये इतने वफादार कि सरकार मालिक है, जो चाहे हमारे साथ करे, सरकार रसूल नहीं है इनके लिए। और बल्कि खुद ही ये हाल था कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को अंग्रेजों से वजीफा मिलता था, आपको पता है। तो अगर ये अंग्रेजों के वफादार नहीं थे तो फिर इनको अंग्रेज पैसे क्यों देते थे। तो ये भी मकालमतुस सदरैन सफ़ा नंबर 10 और 11, जिसके लिखने वाले इन्हीं के घर के ताहिर अहमद कासमी साहब है, वो खुद लिखते हैं कि मौलवी शब्बीर अहमद साहब देवबंदी सदर जमियतुल इस्लाम कलकत्ता ने मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब के जवाब में कहा कि देखिए मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे और आपके मुसल्लम बुजुर्ग व पेशवा थे, इनके मुतालिक बाज लोगों को कहते हुए सुना गया कि इनको यानी मौलाना थानवी को 600 रुपये माहवार हुकूमत की जानिब से दिए जाते थे। उस जमाने में 600 रुपये महीना अशरफ अली थानवी को मनी ऑर्डर से आते थे। और ये अजीब बात है, इसी फताव रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई लिखते हैं कि मनी ऑर्डर से जो रुपया भेजा जाए उसका लेना जायज़ नहीं कि वो सूद है, मगर अंग्रेज़ों की तरफ से आते थे तो रख लेते थे वो चुपचाप, क्योंकि वो माले गनीमत लगता था उनको। अब उस ज़माने में 600 जब एक आने दो आने चलते तो अंदाज लगाइए आज के हिसाब से कितने, आज के हिसाब से कम से कम 60,000 रुपये तो हो गए कम से कम, यानी 60,000 रुपया महीना आता था। और यही हाल तबलीगी जमात वालों का था। चुनांचे ही मौलाना ताहिर कासमी साहब उसी किताब में कहते हैं कि मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारी नाज़िम आला जमियतुल उलमा हिंद दिल्ली ने कहा कि इलियास साहब जो तबलीगी जमात के बानी है, इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबलीगी तहरीक को इब्तिदान हुकूमत की जानिब से बस जरिए हाजी रशीद अहमद साहब कुछ रुपया मिलता था, फिर बंद हो गया। यानी स्टार्टिंग में जब तबलीगी जमात शुरू हुई तो हुकूमत ने पैसा भेजा, तो बताइए तबलीगी जमात ये बना है इस्लाम की तबलीग के लिए, तो वो अंग्रेज क्यों पैसा दें इनको। तो बात समझ में आई, कुछ तो दाल में काला था, बल्कि दाल ही पूरी काली थी ये सब। बल्कि अशरफ अली थानवी साहब इफादातुल यौमिया जिल्द 4 में लिखते हैं कि इफादातुल यौमिया टेबल पर है इस वक्त मेरे पास इत्तेफाक से, इसमें खुद पूछते हैं, उनसे किसी ने पूछा इस अशरफ अली थानवी साहब से कि हुजूर अगर ये मान ले कि अंग्रेज चले जाएं हिंदुस्तान छोड़ के और कुछ अंग्रेज हिंदुस्तान में रहना चाहे और आपको यहाँ का बादशाह वजीर आजम बना दिया जाए, तो क्या आप उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रखना गवारा करेंगे और उनको किस तरह रखेंगे। तो थानवी साहब कहते हैं कि हम उनको बड़े आराम से रखेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमें बड़े आराम से रखा है, हम भी उन्हें बड़े आराम से रखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बड़े आराम से रखा है। तो ये सब अंग्रेजों की